بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ اللہ والا جنگل سے گزر رہا تھا۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی جانب اس نے سفر طے کرنا تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے اسے کافی دیر چلنے کے بعد اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو اس نے سوچا کیوں نہ کسی درخت کے نیچے آرام کر لیا جائے، اور وہاں موجود ایک بڑا سا درخت، اس کی چھاؤں کے نیچے وہ لیٹ گیا آرام کی نیت سے کہ میں آرام کروں، یہاں پر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سایہ دار درخت ہے، تو کیوں نہ اس کے نیچے آرام کر لیا جائے۔ وہ آرام کرنے کی نیت سے وہاں پر لیٹا تو اس کی آنکھ لگ گئی، تو وہ بزرگ اللہ والا جب سو گیا اس درخت کے نیچے، تو خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہے کہ جس درخت کے نیچے وہ سو رہا ہے وہ درخت بولنے لگ جاتا ہے، اور اس بزرگ کو مخاطب کر کر کہتا ہے، اے فلاں شخص، تو میری طرح کیوں نہیں بن جاتا؟ وہ بزرگ اس کی جانب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ درخت بول رہا ہے، تو دوبارہ درخت اس سے پوچھتا ہے، اے شخص، تو میری طرح کیوں نہیں بن جاتا؟ تو وہ شخص حیران ہو کر کہتا ہے کہ درخت میں تیری طرح کیوں بنوں؟ تجھ میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ میں تیری طرح بنوں؟ تو مجھے اپنی کوئی خصوصیت بتا، کوئی اپنی خاص چیز بتا کہ میں تیری طرح بننا پسند کروں۔ تو وہ درخت کہتا ہے، اے بزرگ، میری سب سے اہم بات، بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، اگر مجھے کوئی پتھر مارتا ہے تو میں اسے پھل دیتا ہوں۔ یہ مجھ میں خصوصیت ہے کہ اگر کوئی مجھے پتھر مارے تو میں اسے پھل دیتا ہوں۔ تو تو کیوں نہیں میری طرح بن جاتا کہ اگر لوگ تجھے پتھر وغیرہ ماریں تو ان کو پھر بھی فائدہ پہنچا؟ تو شخص کہتا ہے، ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے کہ تجھے کوئی پتھر مارتا ہے تو تو اسے پھل دیتا ہے، میں تیری طرح تو بن جاؤں، لیکن میرا ایک سوال اور ہے تجھ سے کہ اگر تجھ میں یہ خصوصیت ہے، اگر تو بہت ہی اچھا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ تجھے آگ کا ایندھن کیوں بنایا؟ تجھے لوگ جلانے کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تجھے جلایا کیوں چاہتا ہے؟ تو مجھے اس حوالے سے بتا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ تجھ میں اتنی خاص بات ہے، اس کے باوجود بھی لوگ تجھے جلا دیتے ہیں، آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ درخت کہنے لگا، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ مجھ میں خصوصیت کے ساتھ ساتھ ایک خامی بھی ہے جو رب تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے آگ کا ایندھن بنا دیا، آگ کی غذا بنا دیا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے، جس جانب کی ہوا چلتی ہے میں اس جانب کی طرف ہو جاتا ہوں، جس جانب کی ہوا آتی ہے میں اس جانب ہو جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے کہ جس جانب کی ہوا ہو میں اس جانب ہو جاتا ہوں، اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا، اس لیے لوگ مجھے آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ میں مجھے جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو جب درخت کا جس ہوا کے سمت کی جانب ہو جانا ناپسند ہے، چاہے وہ جاندار چیز ہو کہ غیر جاندار چیز ہو، جو ہوا کے رخ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ انتہائی ناپسند ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور شے ہو۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں، پیارے حضور علیہ السلام نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہماری بالکل صرف اللہ اور اس کے رسول کی جانب نہیں، بلکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ، رسول سے محبت کا دعویٰ، اس کے باوجود ہم کسی اور جانب بھی چلے جاتے ہیں۔ کوئی ہمارا 10 منٹ ذہن بنائے تو ہم اس کے جانب چلے جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہم اس کے نظریے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔
کوئی ہمیں برائی کی جانب مائل کرتا ہے تو ہم اس کی جانب ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے اور نماز پڑھنے چلے تو ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اس شخص کی جانب ہوتا ہے جس نے ہمیں اس جانب لگایا ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن اسی جانب ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کے ساتھ ایسے بھی کرنا ہے، فلانا بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے۔ ہم ہوا کے ساتھ رخ، جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے اس جانب ہم بھی چلنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو یہ انتہائی ناپسند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے اور اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اس پر پورا اتریں، ہم اس پر پورا اتریں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، اور ہر جانب کی ہوا کے رخ ہو جانے کے ساتھ ہمیں اس جانب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العزت اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔